بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس نامہ جلد 1، مؤلف محترم دانشمند محسن غفاری۔ ٹاپک 58، شیطانی کام وسوسہ۔ ایک شخص کو وضو میں بہت زیادہ شک ہوتا تھا۔ اعضائے وضو کئی مرتبہ دھونے کے باوجود جو دل مطمئن نہیں ہوتا تھا اور وہ اسے نامکمل قرار دیتے ہوئے بار بار تکرار کرتا تھا۔ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں، میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ اس آدمی کا خیال آ گیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ شخص عاقل ہے، پھر بھی وضو کرنے میں وسوسے کا شکار ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کے پاس یہ کیسی عقل ہے اور وہ کیسا عاقل ہے جو شیطان کی پیروی کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا، وہ شیطان کی کہاں پیروی کرتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، تم خود اس سے پوچھ لو کہ یہ وسوسہ جو اسے ہوتا ہے کس کی طرف سے ہے، تو وہ خود جواب دے گا کہ یہ شیطانی کام ہے۔ اسے پتا ہے کہ یہ وسوسہ کاری شیطان کے القاءات میں سے ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، میں پناہ مانگتا ہوں شیطانی وسواس کے شر سے جو نام خدا سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ امام خمینی وسوسے کار اور وسواس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وسوسہ، شک، تزلزل اور شرک وغیرہ شیطانی کام اور القاءات ہیں جو وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور انہی سے دلوں میں باطل اور خبیث خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ البتہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین میں احتیاط کرنے اور تقوی کی بنیاد پر وسوسے کا شکار ہیں، مثلا وضو یا غسل میں وسوسہ کرنا، تو وہ دوسرے الہی احکام جس میں احتیاط اور توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وسوسے پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ کیا ایسے لوگ نظر میں ہیں جو مشکوک مال یعنی جن کا حرام یا حلال ہونا یقینی طور پر معلوم نہ ہو، اس میں احتیاط کرتے ہیں اور اسے استعمال نہیں کرتے، یا اپنا خمس و زکوٰۃ ایک دفعہ کے بجائے کئی مرتبہ نکالتے ہوں اور ایک دفعہ کے بجائے واجب حج کئی مرتبہ بجا لاتے ہوں؟ یعنی اگر انسان واقعاً احتیاط کرنا چاہتا ہے تو واقعی حلال پر اکتفا کیوں نہیں کرتا؟ وسواسی آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وسواس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ دین کے خلاف جہالت، نادانی اور نافہمی سے ربط رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ اس وسواسی شخص کو صحیح بات نہیں معلوم ہوئی اور اسے نہ صرف یہ کہ اس انحرافی عمل سے روکا نہیں گیا بلکہ اس کی تعریف توصیف ہوئی اور اس نے بھی اس عمل کا پیچھا پکڑ لیا اور اسے کمال کی حد تک پہنچا دیا اور اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بنا دیا اور اسی خدا کی بارگاہ سے دور کر دیا۔ اب جبکہ یہ بات عقلی اور نقلی اعتبار سے معلوم ہو چکی ہے کہ یہ وسوسہ شیطانی ہے اور دلوں میں آنے والے یہ خیالات ابلیس کی کارستانیاں ہیں جو ہمارے اعمال کو باطل اور ہمارے دل کو حق سے منحرف کر دیتی ہے، تو یہ بھی قابل توجہ امر ہے کہ یہ وسوسہ کرنے والا شاید طہارت اور وضو کی حد تک نہ رہے بلکہ اپنے ہاتھ، پیر، عقائد، دین اور دیانت کے بارے میں پھیلا دے تاکہ دین کے نام پر تمہیں دین سے خارج کر دے اور وجود خدا اور قیامت کے عقیدے کو مشکوک بنا کر ابدی بدبختی اور شقاوت سے دوچار کر دے۔ اور تم میں جو لوگ فسق و فجور اور فحشاء سے دھوکہ نہیں کھا سکتے، ان کے سامنے وہ عبادتوں، احکام الہی اور نیک اعمال کی نقاب اوڑھ کر ان کے عقائد سے کھلواڑ کرتا ہے۔ لہٰذا جس طرح بھی ممکن ہو آدمی کو اس بری صفت کا علاج کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان اسی کے ذریعے آدمیوں کو اپنے قابو میں کرتا ہے۔ ٹاپک 59، شیطان قیامت کے دن سرکش نفس۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر کہتے ہیں، روز قیامت جب ابلیس کو اس کے ساتھیوں اور مریدوں کے ساتھ جنہیں اس نے دنیا میں بہکایا ہوگا حاضر کیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا، تو نے اس قدر لوگوں کو بہکایا اور صراط مستقیم سے دور کیا ہے۔ شیطان جواب دے گا، نہیں، میں نے انہیں صرف دعوت دی تھی، انہیں میری دعوت قبول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سوال و جواب کے بعد حضرت آدم کو ابلیس اور مریدوں کے سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا،
خیر اب تک جو کہا اس کا وقت گزر گیا، اب آدم کو سجدہ کر لو تاکہ تمہیں نجات مل جائے۔ اس گھڑی شیطان کے تمام ساتھی اور مرید فریاد کریں گے اور کہیں گے اے ابلیس سجدہ کر لے تاکہ تو خود اور ہم لوگ سب کے سب رنج و الم سے نجات پا جائے۔ ان باتوں کو سن کر ابلیس رونے لگے گا اور کہے گا کہ اگر میرا اختیار میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں پہلے دن ہی سجدہ کر لیتا، لیکن یہ سرکش نفس میرا اختیار میرے ہاتھوں سے چھین چکا ہے اور مجھے نہیں چھوڑتا۔ میں اپنے نفس کو سجدہ کرنے پر آمادہ کرتا ہوں تو کہتا ہے اگر سجدہ کرنا ہوتا تو پہلے ہی دن کر لیتا، اب کیا جائے، دیر ہو چکی ہے اور اس خبیث نفس سے نجات کا راستہ چھین چکا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے نفس اور جان پر ظلم کرنا خدا کی نافرمانی اور شیطان کی اطاعت ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تم شیطان سے ویسے ہی معاملہ کرو جیسے ایک اجنبی آدمی چرواہے کے کتے سے معاملہ کرتا ہے۔ جب کتا اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ مجبوراً اس سے بھاگ کر چرواہے کی پناہ حاصل کرتا ہے۔ تم بھی شیطان کے وسوسے کے وقت جب وہ تمہیں راہ حق سے منحرف کر دینا چاہتا ہے، پروردگار کے ذکر کے ذریعے اسے اپنے سے دور کرو اور خدا کی پناہ حاصل کرو تاکہ خدا تمہیں حق و حقیقت کی راہ پر پائیدار کر دے اور اس کی مدد کے ذریعے باطل پر غلبہ اور تسلط حاصل کر لو اور ظالم دشمن کا شر تم سے دور ہو جائے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے جو خدا پر ایمان لے آیا اور اس نے اپنے امور کو پروردگار کے حوالے کر دیا اور اس پر توکل اور اعتماد کیا، اس پر شیطان غلبہ نہیں پا سکتا۔